أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، سنة الله في الذين خلوا من قبل، وكان أمر الله قدرا مقدورا. الذين يبلغون رسالات الله، الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، وكفى بالله حسيبا. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وكان الله بكل شيء عليما. صدق الله العظيم. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. نوجوان قاری جناب کامران سعیدی صاحب تلاوت کلام پاک سے قلوب کو منور فرما رہے تھے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ. دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم. ایک بار پھر ناظرین، آپ کو 1445 ہجری سن 2024 رحمت رمضان کی خصوصی براہ راست شریعت میں 29ویں روزے پر دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں. ناظرین کرام، الحمدللہ ثم الحمدللہ، یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے ہم پر کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک بار پھر رمضان المبارک عطا کیا اور ہمیں یہ سوچ عطا کی کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو سکیں. یقیناً اللہ کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس قابل کیا کہ ایک تو یہ کہ سب سے جو بڑی بنیادی بات ہے
وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی عطا کی، اور اس سے بھی جو اہم ترین بات ہے ناظرین وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں صحت سے نوازا۔ اس سے بھی بڑی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں سوچ سے نوازا کہ اب اس کی بارگاہ میں حاضر ہو سکیں، اور اس سے بھی بڑی بات یہ ناظرین کہ شیطان کے جال سے بھی ہمیں مکمل طور پر محفوظ رکھا۔ یہ اللہ کا بہت کرم ہے۔ میں ان تمام مسلمانوں کو دل کی عطا گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے اپنے دن رات ایک کیے، اپنے صبح و شام ایک کیے، اللہ کی بارگاہ میں وہ نمازوں کی صورت میں حاضر ہوتے رہے، اللہ کی بارگاہ میں وہ تراویح کی صورت میں حاضر ہوتے رہے، اللہ کی بارگاہ میں وہ صلاۃ التسبیح کی صورت میں حاضر ہوتے رہے، اللہ کی بارگاہ میں وہ تلاوت کلام پاک کی صورت میں حاضر ہوتے رہے۔ وہ تمام مسلمان مبارکباد کے مستحق ہیں جو ذکر و اذکار سے اپنی زبان کو تر رکھا کرتے تھے۔ لیکن اب مرحلہ ناظرین بڑا یوں سمجھ لیجئے کہ نازک سا آ چکا ہے۔ ہاں، بڑا نازک سا مرحلہ آ چکا ہے۔ یہ ساری مبارکبادیں تو اپنی جگہ ہیں، یہ معاملہ تو اپنی جگہ ہے کہ اللہ نے فضل کر دیا، کرم کر دیا، اور یہ اس کا فضل یہ ہے کہ اس نے ہمیں اس قابل کر دیا کہ ہم اس کا ذکر کرتے رہے اور اس کی ذکر کی محفل سجاتے رہے۔ جو لوگ اس وقت پوری دنیا میں مجھے دیکھ رہے ہیں، ظاہر ہے ہر شخص اپنی اپنی استطاعت کے مطابق، اپنے فہم کے مطابق عبادت کرتا ہے، جو اس کی توفیق ہوتی ہے۔ دیکھیں، توفیق کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ توفیق نہ دینا تو آپ اس کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہو سکتے۔ بلا تمثیل عرض کر رہا ہوں کہ دنیا میں کوئی شخص آپ کو اگر بلاوا دے تو آپ اس کے گھر جاتے ہیں، بغیر بلاوے آپ کسی کے گھر نہیں جاتے، وہ برا مان جائے گا، ایتھکس کے خلاف ہے۔ وہ آپ سے سوال کر لے گا، بھائی کیسے آ گئے اس وقت؟ کوئی فون نہیں، کوئی بلاوا نہیں، کوئی بات چیت نہیں، کوئی ایس ایم ایس نہیں، کوئی واٹس ایپ نہیں۔ یہ دنیا کی مثال دے رہا ہوں میں آپ کو۔ آپ کیسے ممکن ہے کہ اللہ کو راضی کرنے اللہ کی بارگاہ میں اللہ کی اجازت کے بغیر پہنچ جائے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ منتخب کرتا ہے، بندوں کو چنتا ہے کہ جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کے ذکر کی محافل سجاتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر پاک کرتے ہیں۔ بغیر انتخاب ہو نہیں سکتا کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں چلے جائیں۔ چنیدہ لوگ ہوتے ہیں وہ، چنیدہ، ورنہ ہر ایک کو توفیق مل جاتی۔ کیوں بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے صحت بھی دی، سب کچھ عطا کیا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اللہ کی بارگاہ میں نہیں آ پاتے؟ کیوں بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس کروڑوں روپیہ موجود ہے، لیکن آپ پوچھیں تو زندگی میں ایک بار عمرے پہ نہیں جاتے، ایک بار حج پہ نہیں جاتے؟ لیکن کوئی ہوتا ہے جس کے یہ ہے نا، یہ یہاں سے ایسی اٹھی ہوئی ہوتی ہے کہ انتظام نہیں ہوتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو توفیق دے دیتا ہے، انتظام بھی کروا دیتا ہے اور اس کو بلا بھی لیتا ہے۔ بات یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے منتخب کر لیا نا اور کام لے لیا، اب اصل عمل شروع ہو رہا ہے۔ نازک مرحلہ تو اب آ گیا ہے، کیونکہ جو ریوارڈز اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کرنے ہیں نا، اب یہ وہ راتیں شروع ہو گئی ہیں۔ ہاں، وہ راتیں شروع ہو گئی ہیں۔ اب یہ سمجھ لیجئے کہ جو کچھ بھی آپ نے حاصل کیا ہے، اب خود احتسابی کا عمل شروع ہو گیا کہ میں جو کچھ بھی کما بیٹھا ہوں ان 29 دنوں میں، کہیں ایسا تو نہیں کہ میں یہ ضائع کر دوں۔ یہ بالکل اس طرح کی بات ہے، بہت ہی آسان کر کے میں بات کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، شاید میری بات آپ کو سمجھ آ جائے۔ آپ کا لیپ ٹاپ ہے، اس لیپ ٹاپ میں جب آپ کسی ایسی ویب سائٹ پہ چلے جاتے ہیں جہاں پہ آپ کو خدشہ ہوتا ہے کہ یہاں سے وائرس جو ہے وہ اٹیک کر سکتا ہے، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ اینٹی وائرس پہلے انسٹال کر کے رکھتے ہیں نا، تاکہ آپ اس ویب سائٹ پہ اگر کوئی ضروری کام آپ نے کرنا بھی ہو تو کم از کم وہ جو وائرسز ہیں وہ آپ کے کمپیوٹر کو اٹیک نہ کریں، کیونکہ کمپیوٹر پہ اگر اٹیک ہوگا، اس کے سسٹم پر اٹیک ہوگا تو کیا ہوگا؟ کمپیوٹر سلو ہو جائے گا، آپ کو پھر چیزیں ڈسکارڈ کرنی پڑیں گی، مسائل پیدا ہوں گے، کبھی کبھی ہینگ بھی ہو جاتا ہے، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو دوبارہ جو ہے اس کو ری ویم کرنا ہوتا ہے، اس کو پھر جو ہے اپنا ساری چیزوں کو ڈیلیٹ کرنے کے بعد ری اسٹور کرنا پڑتا ہے۔ ایسا ہی ہوتا ہے نا، یہی موبائل فون کی صورتحال ہے۔ موبائل فون میں اگر وائرس آ جاتا ہے، آپ کیا کرتے ہیں؟ پہلے تو آپ جو ہے اپنا وائرس پروٹیکشن ایپ جو ہے اس کو ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں، لیکن اگین وہی بات ہے کہ اگر کچھ ایسا ہو جائے تو پھر آپ ظاہر ہے ساری چیزوں کو ڈیلیٹ کرتے ہیں، اس کو دوبارہ ری اسٹور کرتے ہیں۔ ذہن میں رکھیے گا کہ آپ کو ایک اسکینر اپنے اندر بھی لگانا ہوگا۔ ہاں، اپنے اندر بھی ایک ایپ انسٹال کرنی ہوگی، ایک ایسی ایپ جو کہ آپ کو مختلف قسم کے وائرسز سے پروٹیکٹ کرے، کیونکہ اب آپ جو ہے وہ تیار ہو چکے ہیں۔ ہاں، اب آپ تیار ہو چکے ہیں الحمدللہ۔ آپ نے 29 دن کی ایک ایفرٹ کر لی ہے۔ میرا حسن ظن ہے، میں کسی کی عبادت پہ کوشچن کبھی نہیں کرتا، کیونکہ وہ اس کے پروردگار کا تعلق ہے۔ آپ نے کیا، اللہ آپ کو مبارک کرے۔ میں یہ بھی نہیں کہتا کہ ہم نے کم کیا کہ زیادہ کیا۔ ہاں، یہ بات ضرور ہے کہ ہم ناقص ہیں، مجموعی طور پہ بات کروں تو ناقص ہے، مجموعی طور پہ بات کروں تو ہم اللہ کو راضی کیسے کریں؟ اللہ کی شان ہی اتنی بلند ہے۔
مجموعی طور پہ بات کروں تو میں کیسے کہوں، کیونکہ ظاہر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کا ہم حق ادا نہیں کر سکتے، لیکن اگین وہی بات ہے، جو کچھ حاصل کر لیا ہے آپ نے، جتنا کچھ حاصل کر لیا ہے، اب اس کو سیکیور کرنے کا ٹائم آ گیا ہے۔ اور اس کو سیکیور کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ کو وائرس پروٹیکشن ایپ اپنے اندر انسٹال کرنی پڑے گی۔ ہاں، کیونکہ اب شیطان نے مختلف قسم کے وائرسز جو ہیں وہ مارکیٹ کے اندر چھوڑ دیے، اب وہ تلاش میں کہ جو جیسا اس کا کلائنٹ ہوگا اس وائرس سے اٹیک کرے گا وہ۔ ہاں، یہ ذہن میں رکھیے گا، جیسا کلائنٹ ہو، جیسا کسٹمر ہوگا، ہاں یہ ذہن میں رکھے، یعنی اس نے مختلف قسم کے وائرسز چھوڑے ہوئے، کسی کو وہ جھوٹ کے ذریعے سے گرائے گا، کسی کو وہ غیبت کے ذریعے سے گرائے گا، کسی کو وہ بہتان تراشی کے ذریعے سے گرائے گا، کسی کو وہ چغلی کے ذریعے سے گرائے گا، کسی کو وہ حسد کے ذریعے سے گرائے گا۔ یہ مختلف قسم کے وائرسز ہیں جو مارکیٹ میں اس نے چھوڑ دیے۔ ابھی تک تو یہ ہے نا کہ چونکہ شیطان جکڑا ہوا تھا مجموعی طور پہ، تو وہ جو آپ کے اندر کا جو نفس ہے وہ کسی حد تک پیورٹی کی طرف تھا، لیکن اب جب اسے کھولا گیا ہے اپنا کام تو کرے گا۔ اس نے ذریتوں کو اپنے آرڈر دیا ہوا ہے اور ذریت کو مختلف قسم کے ٹاسک دیے ہوئے، تو ذہن میں رکھیے گا مختلف قسم کے وائرسز ہیں جو اب ایکٹیویٹ ہونا شروع ہو جائیں گے، بس کچھ لمحوں کے بعد ایکٹیویٹ ہونا شروع ہو جائیں گے، اور وہ بندہ دیکھ کے، کلائنٹ دیکھ کے کام کرتے ہیں۔ کسی کے اوپر جو ہے وہ اٹیک کریں گے اس طرح سے کہ اس کو جو ہے وہ اپنا دنیا کی طمع کے اندر لگا دیں گے، کسی کو اس طرح سے اٹیک کریں گے کہ اس کو پیسوں کے لالچ میں لگا دیں گے، کسی کو رشوت کے ذریعے سے اٹیک کریں گے، کسی کو کرپشن کے ذریعے سے اٹیک کریں گے، کسی کو بدنگاہی کے ذریعے سے اٹیک کریں گے، کسی کو جو ہے اپنا یوں کہہ لیجئے کہ اپنا وہ محافل جو کہ معاذ اللہ مطلب رقص و سرور کی محافل ہوتی ہیں ان کے ذریعے سے اٹیک کریں گے، کسی کو جو ہے وہ اپنا نفس کی تسکین اور خواہشات کی تکمیل کی یوں کہ یہ راستے پر چلا کر جو ہے وہ اٹیک کریں گے۔ تو ہر ایک پہ اٹیک کرنے کا انداز مختلف ہوگا، یہ ذہن میں رکھ لیجئے۔ پلان بن چکا ہے، ایک پلان اللہ کا ہے اور ایک مکاری شیطان کی ہے۔ اللہ نے اپنا پلان ہمیں بتلا دیا ہے کہ یہ جو کچھ بھی تم نے کمایا ہے اس کو ضائع مت کرنا، رزلٹ ڈے آنے والا ہے، رزلٹ کی نائٹ آنے والی ہے، وہ تو اس پہ میں بعد میں جا کے آگے بات کروں گا اور بہت تفصیلاً آپ سے بات کروں گا میں کہ لیلۃ الجائزہ کیا ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ یہ جو معاملہ ہے نا، یہ سمجھ لیں کہ جو کچھ کمایا ہے اس کو خدا کے واسطے ضائع مت کر دیجیے گا۔ اسکینر لگائیے اپنے اندر کہ یہ جو میں نے 29 دن پریکٹس کی ہے، کیا میں نے جھوٹ کو چھوڑ دیا ہے؟ اسکینر میں کہیں وہ آ تو نہیں رہا، ڈیٹیکٹ تو نہیں ہو رہا، بیپ تو نہیں آ رہی کہیں اسکین کرتے ہوئے؟ کیا میں نے غیبت کو چھوڑ دیا ہے؟ بیپ تو نہیں آ رہی؟ کیا میں نے بہتان تراشی کو چھوڑ دیا ہے؟ بیپ تو نہیں آ رہی اسکین کرتے ہوئے؟ آپ جاتے ہیں نا ایئرپورٹ سے، دیکھا آپ نے جب گزرتے ہیں آپ سیکیورٹی چیک سے، کیا ہوتا ہے جب آپ گیٹ سے داخل ہوتے ہیں اور جیسے اپنا لگیج ڈالتے ہیں تو آپ ایک گیٹ سے تھرو ہوتے ہیں، جیسے آپ تھرو ہوتے ہیں اوپر سے پیپ پیپ کر کے ایک بیٹ بجنا شروع ہو جاتی ہے۔ وہ اگر میٹل بھی ہوتا ہے آپ کے جیب کے اندر، آپ ادھر ادھر وہ تلاش کر کے فوراً نکالتے ہیں، بھائی نکالیں، باہر رکھیں، گھڑی کو بھی رکھیں، موبائل کو بھی رکھیں، سب کچھ رکھیں۔ تو ایک اسکینر آپ اپنے اندر خود لگائیے، ایک بیپ ہو، وہ بیپ آپ کے ضمیر کو جو ہے پکار رہی ہو، جیسے ہی آپ خدا نہ خواستہ جھوٹ میں مبتلا ہو فوراً وہ اسکین کر کے بیپ کرنا شروع کر دے۔ نہیں، 29 دن کی پریکٹس ضائع ہو جائے گی۔ غیبت کرنا شروع کرے فوراً بیپ بجے، نہیں، 29 دن کی پریکٹس ضائع ہو جائے گی۔ بدنگاہی شروع کرے فوراً بیپ بج جائے، نہیں، ضائع ہو جائے گی پریکٹس۔ رشوت لینے کا من کر رہا ہو فوراً بیپ بج جائے، نہیں، 29 دن کی محنت ضائع ہو جائے گی۔ کرپشن کا دل کر رہا ہو، کسی کی زمین ہتھیانے کا دل کر رہا ہو، پلان بنا ہوا ہو، عید کے بعد بیٹھنا ہے، ذرا پلان کرنا ہے، 2-4 زمینیں جو ادھر ادھر کی نکالو یار، جس کے کاغذات نہ ہو، اپنے نام پہ ٹرانسفر کروائیں، فوراً بیپ بجنا شروع ہو جائے، نہیں، بالکل نہیں۔ دوست نے کہا رات کو آؤ نا یار، پارٹی کرتے ہیں، مزہ آئے گا، مزہ آئے گا، شرابیں بھی ہوں گی اور بھی بہت کچھ ہوگا، تو اندر سے بیپ بننا شروع ہو جائے، نہیں، بس فنش، چیپٹر کلوز کر دیا میں نے، اب میں نہیں کروں گا یہ کام۔ تو یہ جو بیپ اندر سے بجنا جب شروع ہو جائے گی نا، یہ اسکینر انسٹال کرنے کے بعد، اسکینر تو انسٹال ہو گیا، بس یہ سمجھ لیں، اس کو ایکٹیو کر لیجئے بس۔ کبھی کبھی ہم اس کو ڈی ایکٹیو کر دیتے ہیں، ایکٹیو کر لیجئے، بٹن کو پش کر دیں، ایکٹیو کر دیں، اور پھر اسکین کرتے چلے جائیے۔ ذہن میں رکھیے، اگر آپ کی بیپ بجنا شروع ہو جائے، آخری بات عرض کر رہا ہوں، بس آخری بات، کہ اسکین آپ کا آن ہے اور اسکینر بار بار اسکین کر رہا ہے، اگر بیپ بجنا شروع ہو جائے کسی گناہ کی طرف جاتے ہوئے، تو سمجھ لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اپنے راستے کے لیے چن لیا ہے۔ بس سمجھ لیجئے کہ وہ جو 29 دن کی آپ نے ریاضت کی ہے، وہ عبادت کی ہے، اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو قبول کر لیا، مبارک ہو آپ کو۔ اور اگر خدا نہ خواستہ خاکم بدن، اگر یہ فوراً یہ جو لمحات گزرنے کے بعد
اور آخری رات آتے ہی ایک دم جو ہے اندر کا شیطان باہر نکلنا شروع ہو جائے اور کسی قسم کی کوئی بیپ نہ بجے اور آواز نہ آئے، تو سمجھ لیجئے گا خاکم بدن، مجھے معاف کیجئے گا جملہ ادا کرتے ہوئے، میں کسی پہ ججمنٹل نہیں ہوں، تو پھر سوچنے کا مقام ہوگا کہ 29 دن جو ہم نے کیا ہے وہ خدا نخواستہ کہیں برباد تو نہیں کر دیا۔ بس یہ ہے مختصر سا فارمولہ جو میں سمجھانا چاہتا تھا آپ کو، کہ خود احتسابی سے اپنے آپ کو گزارتے رہیے گا اور اس بیپ کو سنتے رہیے گا جو آپ کو شیطان کے راستے پر چلنے سے روکے اور رحمان کے راستے پر چلا دے۔ ہمارے ساتھ اس وقت جو شخصیات موجود ہیں یقیناً کسی تعارف کی محتاج نہیں۔ پہلی شخصیت میرے بائیں جانب آپ کے ہمارے ہم سب کے انتہائی قابل احترام ہیں، ممتاز عالم دین ہیں، بہت میٹھی گفتگو کرتے ہیں اور پورا مہینہ ماشاءاللہ آپ ان کو سنتے رہتے ہیں، اور یہ ماشاءاللہ چوتھا رمضان ہے میرا ان کے ساتھ، کمال گفتگو کرتے ہیں، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ میں اگر کہوں کہ رحمت رمضان کی یہ جان ہے تو اس میں بھی کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ مفتی فاروق القادری صاحب ممتاز عالم دین ہیں، ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے۔ دوسری شخصیت معروف اسکالر ہیں اور یقیناً کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، کمال گفتگو کرتے ہیں، جناب ڈاکٹر علی وقار قادری صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرمائیں۔ تیسری شخصیت میرے دائیں جانب لائف کوچ ہیں، ماشاءاللہ بہت خوبصورت اور نپی تلی گفتگو کرتے ہیں، اور کبھی کبھی ایسے لوگوں کو دیکھ کر لوگ اندازہ نہیں کر پاتے، کلین شیو ہیں، سوٹ بوٹ میں، لیکن انہوں نے پچھلی جو مجھے اپنی کتاب پیش کی تھی، وہ کتاب جو ہے ختم نبوت کے حوالے سے، اس کا ٹائٹل میں یقین مانی اس کتاب کو دیکھتا رہا اور پھر میں ان کو دیکھتا رہا اور میں سوچتا رہا کہ کبھی کبھی ہم لوگوں کو جو ہے وہ سمجھ نہیں پاتے ہیں، لوگوں کے حلیے کچھ اور ہوتے ہیں، لیکن وہ حلیے جو ہے نا وہ عقیدتوں کے محتاج نہیں ہیں، عقیدتوں کا معاملہ اور ہے، ایمان کا معاملہ اور ہے۔ پتہ نہیں کہاں کس کے دل کے اندر ناموس رسالت کی کون سی شمع جل رہی ہے، یا یوں کہ یہ ناموس رسالت کی محافظت کی کون سی شمع جل رہی ہے، یا ختم نبوت کی محافظت کی کون سی شمع جل رہی ہے، یہ کسی کو نہیں معلوم ہوتا۔ لائف کوچ ہے ماشاءاللہ جناب ڈاکٹر عارف صدیقی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور میرے دائیں جانب بھی آپ کے ہمارے ہم سب کے انتہائی قابل احترام ہیں، بہت خوبصورت آواز میں پڑھتے ہیں ماشاءاللہ، ممتاز شناخہ جناب حافظ محمد ارشد نقشبندی صاحب تشریف فرمائیں۔ اور آخر میں کچن کا سیگمنٹ آپ دیکھتے ہیں پورے مہینے بہت کمال کھانے بنا کے پیش کرتی رہیں میری بہن ہے، اور بہت کمال ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں میں ایک خاص لذت عطا کی ہوئی ہے۔ منیرہ کرن صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ تمام احباب کو خوش آمدید اور السلام علیکم۔ یا محمد نور مجسم، یا محمد نور مجسم، یا حبیبی یا مولائی، یا محمد صورت احسن کا تیری سیرت، ماں اکمل کا تیری عظمت، ماں اکمل کا تیری عظمت، تیری ذات میں گم ہے خدائی، یا محمد نور مجسم، یہ رنگ بہارے گلشن صلی اللہ، یہ گل اور گل کا جوبن، تیرے نور قدم کا دھوبن، تیرے نور قدم کا دھوبن، اس دھوبن کی رانائی، یا محمد نور مجسم۔ اور جنید بھائی آپ کا انٹرو بڑا کمال کا تھا، خلاصہ تھا پوری ٹرانسمیشن کا، اس پہ یہ شعر ہمارا مقصد
تیری ایک قربان صلی اللہ تیرے ایک سخن پر قربان، یہ سب تیرے دیوانے، یہ سب تیرے دیوانے، یہ سب تیرے شہدائی یا محمد نور مجسم، تو رئیس روزے شفاعت تو رئیس روزے شفاعت، تو امیر لطف و عنایت، تو امیر لطف و عنایت، ہے ادیب کو تجھ سے نسبت، ہے ادیب کو تجھ سے نسبت، یہ غلام ہے تو آقائی یا محمد نور مجسم، یا حبیبی یا مولائی، تصویر کمال محبت، تنویر جمال خدا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، سلامت رہیے، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ میں اب کیا بات کروں، میں ایسا کلام پڑھ دیا، یہیں سے بات کا آغاز کیجئے۔ بات تو رمضان کے حوالے سے آپ سے کرنی تھی، لیکن رمضان جن کے صدقے ملا اب انہی پہ بات کرتے ہیں کہ جن کے صدقے ایمان ملا، جن کے صدقے رمضان ملا، جن کے صدقے بخشش ملنی ہے، جن کے صدقے شفاعت ملنی ہے، مطلب رئیس روز شفاعت ہے۔ سبحان اللہ، آغاز کیجئے، بس یہیں سے آغاز کیجئے۔ بڑی عجیب تار چھیڑ دیا حافظ صاحب نے۔ جنید صاحب، یہ اس پروگرام پر اللہ کا فضل ہے کہ اس پروگرام میں قلب و نظر کی جو پاکی اور تطہیر کا پورا سامان اللہ عطا کرتا ہے۔ الحمدللہ۔ واہ واہ۔ یہاں پر بشاشت بھی ہے اور رقت بھی ہے، اور جو ماحول ابھی قائم ہو چکا ہے، میں اسی کے ساتھ یہ بات جوڑ کر کہنا چاہتا ہوں، ممکن ہے کہ آج رحمت رمضان کی آخری ٹرانسمیشن ہو۔ جنید صاحب، بطور خاص اللہ تعالیٰ کا آپ پر بڑا فضل ہے۔ میرا دل کہتا ہے کہ آپ کے ماں باپ آپ سے راضی ہیں، بہت دعا ہے ان کی۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے آپ پر۔ آپ جس طرح ہر ٹاپک پر گرپ رکھتے ہیں، جس طرح پوری ٹرانسمیشن پر آپ کی گرفت ہوتی ہے، جس طرح ہر عنوان کو گہرائی سے مطالعہ کر کے اللہ نے آپ کے دل و دماغ میں اس کو حاضر کیا ہوتا ہے، کوئی گیسٹ کوئی بات کرتا ہے، یوں لگتا ہے کہ آپ کے دل میں وہ ساری سطریں پہلے ہی موجود ہیں۔ یہ جو استحضار ہے، زبان کی روانگی ہے، برجستگی ہے، پھر اللہ کے فضل سے آپ کے پروگرام میں روحانیت ہے۔ ہمیں تو یہاں بیٹھ کر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہم کسی چینل پر نہیں بلکہ اپنے درسگاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں آپ کو سچ بتاؤں، آپ کی بات کٹتی ہے، یقیناً یہ اللہ کا سرکار علیہ السلام کا کرم ہے۔ میری کوئی اوقات نہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ لیکن میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں، اور میں زیادہ بات اس پہ نہیں کروں گا، میں بڑا عجب سے ڈرتا ہوں۔ اللہ کی عزت و جلال کی قسم، میرے پاس جو کچھ ہے میرے ماں باپ کی دعاؤں کا صدقہ ہے۔ میں خوش ہوتا ہوں، ان کی قبروں پہ جاتا ہوں، میں غمگین ہوتا ہوں، ان کی قبروں پہ جاتا ہوں۔ ماشاءاللہ۔ میرا ماننا یہ مفتی صاحب، ماں باپ مرتے نہیں ہیں، پہلے بھی میں نے کہا تھا، وہ پہلو تبدیل کر لیتے ہیں۔ وہ صرف پہلو تبدیل کر کے یہ بتلاتے ہیں کہ ہم نے پہلو تبدیل کیا ہے، تم سے جدا نہیں ہوئے۔ جو ترقی ہے، جو عزت، جو نام، سب ان کے قدموں کا، ان کے تلووں کا صدقہ ہے، بس، اور کچھ نہیں۔ اور اس کے بعد اگر ہے تو بزرگوں کا، میرے بزرگوں کا کرم ہے، بس۔ ایسا دیکھیں، یہ بھی اللہ کریم کی آپ پر مہربانی ہے۔ جیسے ابھی تھوڑی دیر قبل آپ ڈاکٹر صاحب کے حوالے سے ایک جملہ کہہ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نہ جانے دل کی کون سی رقت قبول ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے سے کام لے لیتا ہے۔
آپ کو بھی اللہ تعالیٰ نے کچھ خاص کاموں کے لیے چنا ہے، اللہ اور انہی میں سے ایک یہ ہے کہ آپ اتنے بڑے فورم پر قوم کے اندر جو لبرلز، جو سازشی عناصر نئے جراثیم انجیکٹ کرنا چاہتے ہیں، آپ اس کے خلاف پورے سینے کے زور کے ساتھ بغیر کسی عزت کے پرواہ کیے آپ بات کرتے ہیں، آپ آگے چلیں، بس میری حضور بات کے نہ کریں، دین بس پر آپ بات کرتے ہیں۔ ان کی بات کریں جن کا یہ فضل ہے۔ بہت ضروری تھا کہنا، مجھے یہ اس لیے ضرورت محسوس ہوئی کہ آپ ہم میں سے ہر ایک کی تعریف کرتے ہیں، ارے اس کی دلجوئی کرتے ہیں، اس کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، یہ آپ کا بڑا پن اور اعلیٰ ظرف ہے، اللہ اللہ حالانکہ سب کو چلانے والے آپ ہیں۔ استغفر اللہ، اللہ کریم آپ کے اقبال کو بلند کرے، جزاک آپ کو اپنی حفاظت میں رکھے۔ جزاک آمین جزاک۔ جو ابھی نعت شریف پڑھی حافظ ارشد صاحب نے، ایک ایک لفظ ادیب رائے پوری صاحب کا عشق و محبت میں دھلا ہوا تھا، اور ایک مسلمان کے دل کے جذبات کا عکاس تھا۔ یار آخر ایک مسلمان ہو اور اس کے قلب و ذہن میں، اس کے دل کی ایک ایک دھڑکن میں حضور کی محبت نہ ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا، بیکار ہو گیا۔ تو آئیے اب پورے مہینے منیرہ بڑی محنت کرتی رہیں، اور آج دیکھیں ممکنہ لاسٹ ڈے جو ہے کیا بنانے جا رہی ہیں۔ جی منیرہ کیا خبر ہے؟ جی جو آج کی ریسپی بنا رہی قیمہ اور شملہ مرچ، اور اس کے ساتھ جو بن رہی ہے دوسری وہ ہے کھجور کا حلوہ، اور تھرڈ جو ہے میری ڈرنک ہے وہ ہے منٹ مارگریٹا، اور اس کے لیے میں ڈرنک کے ساتھ جو پانی یوز کروں گی وہ سیزنل جو فروٹ ہے اس کا جوس لوں گی، لیکن ویسے عام طور پہ اس کے اندر سافٹ ڈرنک ڈالا جاتا ہے، لیکن میں اس میں ڈرنک کی جگہ دوسری چیزیں، باقی پودینہ ہوگا، منٹ ہوگا، لیمن ہوگا، اور ساتھ میں ہرا دھنیا اس کو بلینڈ کروں گی۔ سب سے پہلے جو قیمہ اور شملہ مرچ ہے یہ میں مٹن میں بنا رہی ہوں، اگر چکن میں بناتے ہیں تو پھر اس کو ضرورت نہیں، آپ اس کو جسٹ اب جنجر گارلک سوتے کر کے تو آپ قیمہ اس میں ایڈ کرتے ہیں، لیکن جو مٹن بناتے ہیں تو پھر اس کے لیے جیسے کہ میں نے اس میں تمام چیزیں ادرک، لہسن، ٹماٹر، نمک، مرچ، ثابت گرم مسالے سب ایڈ کر کے اس کو میں نے رکھ دیے تاکہ قیمے میں سب اس کا فلیور آ جائے، اور ٹماٹر کا پانی اس میں پکے گا، پانی اس میں یوز نہیں کرتی ہوں، جیسے کہ شنواری کڑھائی جب بنتے تو وہ بھی ٹماٹروں کے پانی سے بنتی ہے، تو اسی طرح جو قیمہ ہے یہ بھی میں اس کی ٹماٹر کے پانی میں بنا رہی ہوں، اور آخر میں پانی چھوٹنا بھی نہیں چاہیے۔ جی بالکل، ہاں یہ مطلب خیال، یہ ٹپ ہے، کیونکہ شملہ مرچ کی یہی ٹپ ہے کہ شملہ مرچ پانی چھوڑ دیتا ہے، خاص ریکوائرمنٹ ہے، مفتی صاحب نے کہا ہے مطلب کہ ہماری بہن سے کہتے ہیں کہ مطلب خشک ہونا چاہیے ذرا، بالکل سمجھ رہی ہیں آپ، اور تھوڑا سا اس میں جیسے چاہے تو اولیو آئل استعمال کر لیجیے گا، ہاں تو اس میں اور اچھا فلیور آ جائے گا۔ میری ریکوائرمنٹ نہیں ہے، کر لیجیے، نہیں کر لیں گے، بالکل کر لیں گے۔ اس کے بعد جو شملہ مرچ ہوگی، شملہ مرچ کو ہم کاٹیں گے اور اس کو ہم اس میں ایڈ نہیں کریں گے، اس کی یہ ٹپ ہے کہ اس کو لہدا سے فرائی کر کے تو اسٹر فرائی کر کے پھر اس میں اینڈ میں اس کی گارنش پہ دم پہ رکھیں گے اور پھر اس کو ہم سرو کریں گے، اور اس کا جو ہلکا سا میں دوں گی اس میں جو آئے گا اروما وہ ہلکی سی کسوری میتھی کا آئے گا اور ساتھ میں زیرے کا آئے گا اینڈ میک اپ پر، تو یہ اس کی ہے پورا ماحول بنا دیا ہے اس وقت آپ نے۔ جی قیمہ اور شملہ مرچ کا۔ اچھا جو کھجور کا حلوہ، اس میں کھجور ہے اور سنمن کو میں نے بلینڈ کیا ہے، پکایا میں نے اس کو، اور اس کا میں نے پیسٹ نکال کے رکھ دیا، اور جو سوجی ہے اس کو میں چینی اور سوجی کو کٹھے گھی میں پکا رہی ہوں، اب اس کا فلیور آئے گا، اس کے بعد جب وہ پک جائے گی پھر اس میں اس کو ایڈ کروں گی، اس میں پلپ اور پانی ہوگا، اور وہ کھجور کا جو حلوہ ہے عید کے موقع پہ یہ بڑی کوئک سی ریسپی ہے، اس کی گارنش اخروٹ، آپ بادام، گری، جو آپ کا سیزن ڈرائی آپ کیا استعمال کریں گے، چھوڑیں وہ جو کریں گے، آپ کیا کریں گے؟ میں اس میں گری یوز کروں گی، کیونکہ ہمارے پاس آنا ہے نا، تم تو میں اس میں گری کا پاؤڈر یوز کروں گی تاکہ اس میں فلیور اچھا دردڑا سا آئے، کیونکہ اس میں کھجور کا میں چاہتی ہوں فلیور کھجور کا رہے چاہے اس کے اندر۔ ٹھیک ہو گیا، آپ اپنی بات مکمل کیجیے جو آپ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کر رہے تھے۔ جی، تو دوسری روایت جو بیان کر، دوسری روایت میں یہ بیان کر رہا تھا جو میں نے رات کو سنی کہ وہ ایک صحابی اور تھی، ان کو بھی یہی معاملہ درپیش تھا، وہ ان کی ڈیوٹی یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر پہ جاتے تو وہ اونٹنی پر کجاوا رکھتے تھے، ٹھیک ہے، تو وہ اب کجاوے کو ہاتھ نہ لگائیں، غائب ہو گئے، کجاوے کو ہاتھ نہ لگائیں۔ انہوں نے اپنے کسی دوست سے کہا کہ میں نہیں چاہتا کہ میں اس حالت میں رسول اللہ کے کجاوے کو ہاتھ لگاؤں، اس کو امام طبرانی نے اسی بات یہ ادب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب آگے سنیے، جب انہوں نے دوسرے دوست نے رکھا تو اب رسول اللہ سے کیا پردے میں، اب سفر شروع ہوا، وہ پیچھے سے پہنچ گئے، رسول اللہ مسکراتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں اس کا نام لے کر کہ آج کجاوا ٹھیک نہیں باندھا، تیرا باندھا ہوا نہیں لگتا۔ اللہ اکبر، اللہ۔ تو سر ہم جو خود احتسابی ہمارا موضوع ہے نا، تو دیکھیں خود احتسابی میں جو ہم نے اہم ترین احتساب اپنا کرنا ہے نا، دیکھیں نا ایک بلڈنگ بناتے ہیں، آپ اینٹیں لے لیں، آپ سریا لے لیں، آپ سب کچھ لے لیں، اور سیمنٹ وہ چیز ہے جس نے ان سب کو جوڑ کے اور باندھ کے رکھنا ہے،
وہ اپنی گرفت چھوڑ دے گا تو ہر شے زمین بوجھ ہو جائے گی. تو خود احتسابی بنیادی طور پر سیمنٹ ہے. تو خود احتسابی وہ سیمنٹ ہے, اور ایمان میں بلا تشبیہ و بلا مثال محبت اور ادب رسول وہ سیمنٹ ہے جو باقی اعمال کو کسی شکل میں رکھتا ہے, ورنہ ان کی شکل بھی کار نہیں جاتی. ڈاکٹر صاحب ذرا اسی پہ بات کر لیتے ہیں. ظاہر ہے یہ جو کچھ بھی ہمیں ملا ہے سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ ہے. اور میں آپ سے اس لیے بات کر رہا ہوں کہ آپ کی اس کتاب کو میں نے جو ہے وہ پڑھا نہیں, لیکن صرف اس کا ابھی تک سر ورق جو ہے نا میرے سامنے ہے, تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کے دل میں بھی جو عشق مصطفیٰ کی شمع الحمدللہ وہ روشن ہر مسلمان کے دل میں ہے, اور یہ رہنی چاہیے. جو کچھ ملا یہ سرکار ہی کا صدقہ ہے. اور کیا بالکل اس پہ ذرا بات کریں نا صاحب کہ ہم کیوں نہیں سمجھ رہے. جی میں اپنے انداز میں بتانا چاہوں گا. آغاز کروں گا بسم رب الشہداء والمجاہدین کے خطبے سے. خود احتسابی اور سیدنا رسول کریم کی محبت کی بات کر رہے ہیں, تو انہیں بھی بتانا چاہیے تھا, ذہن سے مس ہو جاتا ہے بعض اوقات, کہ سیر النبی کا مطلب ہے رسول پاک کی جنگی زندگی. نبی السیف ہیں, کرتے 2 چھوڑ کے جاتے ہیں, تلواریں 9 چھوڑ کے جاتے ہیں. نبی الملاحم ہیں, جنگوں والے نبی ہیں. نبی المقاتل فی سبیل اللہ ہیں, اللہ کی راہ میں قتال کرنے والے نبی ہیں. یہ ان کی سیرت ہے. سیر النبی کا مطلب ہی ہے سیدنا رسول کریم کی جنگی زندگی. 10 سالہ مدنی زندگی میں 27 یا 28 غزوات اور 57 سرایا. اللہ, ہر 6 ہفتے میں ایک جنگی مہم بنتی ہے, تقسیم کر کے آپ دیکھیں. اللہ اکبر. ہر 6 ہفتے. یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت, جو کتابوں میں نہیں پڑھائی جاتی, جو ماں نہیں بتاتی, جو بدقسمتی سے مساجد بھی نہیں بتاتے. ماں بتاتی ہے جنت ماں کے قدموں تلے ہے, یہ نہیں بتاتی کہ الجنہ تحت ظلال السیوف, جنت چمکتی تلواروں کے سائے وہ تلے بیچاری ہے. کیا کرے گی, وہ خود بھی پڑھی لکھی نہیں ہے نا, مطلب کہیں سے بھی نہیں بتا رہے نا, اس کا قصور بھی نہیں ہے نا. اب جب ہمارے یہ جو جملہ کہہ دیا جاتا ہے, سوری ٹو کٹ یو, کہ ماں نہیں بتاتی, اس میں میں بتاؤں میں کیوں بات اس لیے کی, آپ کی میں بات نہیں کر رہا, اس کو ذہن میں رکھیے. جی کچھ خاص لوگ ہیں جو آج کل یہ بڑا تان کر رہے ہیں کہ ماں باپ یہ نہیں کرتے, ماں باپ یہ نہیں کرتے. یہ کلیئرٹی کے ساتھ جانی چاہیے. بابا اگر انہوں نے نہیں پڑھا ہوا ان کو معاف کر دو یار. نہیں, یہ علامتی بات کر رہا ہوں کہ کوئی بھی نہیں بتا رہا, کوئی بھی نہیں بتا رہا, مطلب آس پاس بھی نہیں بتایا جا رہا. اب جب ہم سیدنا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کی بات کرتے ہیں, اس طریق سے محبت کرنی ہوگی جو سیدنا رسول کریم کا طریق تھا. رحمت للعالمین اسی لیے تھے کہ وہ نبی السیف تھے. ہم افطاریاں سے جا کر بیٹھے ہوئے ہیں اور غزہ میں انہیں کھانا نہیں مل رہا. ہم عید کی شاپنگ کرتے پھر رہے ہیں, وہاں پہ ان کے تن کے کپڑے اتارے جا رہے ہیں. یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم چند نمازیں پڑھ کے اور بھوکا رہ کے ہم سمجھیں کہ ہم نے رمضان میں اس کا حق ادا کر دیا. غزوہ بدر تو رمضان میں تھی, فتح مکہ رمضان میں تھی, غزوہ تبوک رمضان میں تھی, غزوہ تبوک رمضان میں تھی. رمضان تو کھڑے ہونے کا, استقامت کا, ڈٹ جانے کا مہینہ تھا. ہم نے اسے عذر کا مہینہ بنا لیا کہ چونکہ رمضان ہے تو ہم نے کچھ بھی نہیں کرنا. اچھا مجھے قطع کلام کی معافی دیجیے, میں آپ سے یہیں سے آگے کنٹینیو کروں گا. آج چونکہ وہ ظاہر خاصی پارٹیسپینٹس ہیں, تو ایک کلام نوجوان شناخہ ہمارے ساتھ ہیں, سید محمد حسین شاہد صاحب, چند مصرے سنتے ہیں, لیکن آپ کی بات یہیں سے کنٹینیو ہوگی انشاءاللہ. جیسے ان سے وعدہ پورا کیا تھا آپ سے بھی کروں انشاءاللہ. مجھ کو بھی کاش جلوہ خضرا دکھائی دے, مجھ کو بھی کاش جلوہ خضرا دکھائی دے, بے نور آنکھ سے بھی اجالا دکھائی دے, مجھ کو بھی کاش تھوڑی سی دیر کو مجھے بینائی
تھوڑی سی دیر کو مجھے بینائی چاہیے، بس ایک جھلک حضور کا روضہ دکھائی دے، مجھ کو بھی کاش۔ یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یہ جو وارے نیارے ہوئے ہیں، یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یہ جو وارے نیارے ہوئے ہیں، یہ جو وارے نیارے ہوئے ہیں، اب کمی کا تصور بھی کیسا، اب کمی کا تصور بھی کیسا، جب سے منگتے تمہارے ہوئے ہیں، کوئی منہ نہ لگاتا تھا ہم کو، پاس تک نہ بٹھاتا تھا ہم کو، پاس تک نہ بٹھاتا تھا ہم کو، پر جب سے تھاما ہے دامن تمہارا، جب سے تھاما ہے دامن تمہارا، دنیا والے ہمارے ہوئے ہیں، ان کے دربار سے جب بھی میں نے پنجتن کے وسیلے سے مانگا، پنجتن کے وسیلے سے مانگا، ان کے دربار سے جب بھی میں نے پنجتن کے وسیلے سے مانگا، پنجتن کے وسیلے سے مانگا، تو مجھ کو خیرات فوراً ملی ہے، مجھ کو خیرات فوراً ملی ہے، خوب میرے گزارے ہوئے ہیں، مجھ کو خیرات فوراً ملی ہے، خوب میرے گزارے ہوئے ہیں، اور دور ہونے کو ہے اب یہ دوری، ان کی
کی چوکھٹ پہ ہوگی حضوری، ان کی چوکھٹ پہ ہوگی حضوری، خواب میں مجھ کو آقا کے در سے، خواب میں مجھ کو آقا کے در سے حاضری کے اشارے ہوئے ہیں، چاہتا ہے اگر نیک نامی تو آل اطہار کی کر غلامی، آل اطہار کی کر غلامی، جن کے صدقے سے زاہد نیازی پرسکون غم کے مارے ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ، سلامت رہیے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کیا بات ہے ڈاکٹر صاحب۔ وہ جو آپ بات فرما رہے تھے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے حوالے سے، جب ہم عشق کی محبت کی ادب کی بات کرتے ہیں ان کے، تو اس میں آپ دیکھیں سیدنا زبیر بن عوام کو جو پہلی تلوار رسول پاک کے لیے ان کی محبت میں اٹھائی گئی، 7 سال کا یا 8 سال کا روایات کے مطابق بچہ کھلونا تلوار لے کے میدان میں اتر آتے ہیں کہ کسی نے آپ کی شان میں گستاخی کیا، مجھے پتہ لگا ہے۔ معوذ اور معاذ کیوں میدان عمل میں اترے تھے کہ سنا کہ میرے رسول کو تکلیف دیتے ہیں۔ اللہ اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ویورز کو بتانا چاہوں گا کہ تمام کے تمام غزوات میں شہید مسلمانوں کی تعداد 250 اور 275 کے درمیان ہے، جبکہ ختم نبوت کے لیے یمامہ میں 1200 شہید ہوتے ہیں، 1250 کے قریب۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیے کہ امپورٹنٹ چیز کیا ہے۔ اس وقت اگر ہم محبت کی بات کرتے ہیں تو ہمیں اپنی جانیں کس کاز کے لیے قربان کرنی چاہیے۔ جب ختم نبوت کی بات آتی ہے منہ پرے کر لیتے ہیں کہ اب اس وقت مناسب نہیں ہے، دعویٰ کرتے ہیں محبت کا اور ہم اس کے لیے سٹینڈ لینے کو تیار نہیں۔ تو 27 غزوات کے شہید وہ نہیں تھے جتنے صرف ختم نبوت کی تحفظ کے لیے شہید ہوئے، اور سب سے زیادہ حفاظ شہید ہوئے وہاں پہ۔ اگر دعویٰ عشق محمد ہے تو وہ صرف زبان کی حد تک نہیں ہونا چاہیے، وہ ہمارے اعمال سے نظر آنا چاہیے، اور ہمیں پوری دنیا کے مسلمانوں کا سہارا بننا چاہیے۔ رسول پاک نے اگر ایثار کی مثالیں قائم کی تو وہ ایثار ہمارے اندر آنا چاہیے۔ اگر وہ جرت مند اور بہادر تھے، وہ غیرت مند تھے، صف اول میں لڑنے والے تھے، تو ہم میں ان کی شخصیت کا پرتو نظر آنا چاہیے۔ یہ جو شخصیت کا پرتاؤ والی بات ہے، اس کو اگر میں ریلیٹ کر دوں خود احتسابی کے ساتھ، مفتی صاحب 28-29 دن، ظاہر 29 دن گزر گئے، یہ جو ہم نے ایک اس پروسیس سے اپنے آپ کو گزارا ہے، میں حسن ظن رکھتے ہوئے کہ ہم سب نے اپنے آپ کو پروسیس سے گزارا ہے، تو اب خود احتسابی جو ہے وہ کس حد تک ہماری زندگی میں اس وقت ضرورت ہے، اس کی بتائیے۔ جنید صاحب، یہ تو ہر روز کی ضرورت ہے، اور اسلام نے خود احتسابی کے حوالے سے بڑی ڈیٹیلز کے ساتھ سبق دیا ہے۔ قرآن مجید میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس بما غد، اے لوگو بما قدمت لغد، کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور غور و فکر کرو کہ تم نے کل کے لیے کیا تیاری کر رکھی۔ اللہ اکبر۔ یہ کیا ہے؟ سیلف اکاؤنٹیبلٹی، بالکل ٹھیک، ذہن دیا جا رہا ہے۔ ایک حدیث اس کے ساتھ میں جوڑوں گا تو معاملہ بڑا ہی آسان ہو جائے گا۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ ایک راستہ ہے، اس کے دونوں طرف دیواریں ہیں، اور دیواروں کے اندر دروازے ہیں، اور ان دروازوں کے آگے پردہ ہے۔ جب کوئی وہاں سے گزرنے لگتا ہے تو اینڈ آف دا روڈ آواز دی جاتی ہے کہ سیدھے چلے آؤ، یہی صراط مستقیم ہے۔ اور دروازوں کے اندر کوئی داخل ہونے لگتا ہے تو اوپر سے آواز آتی ہے خبردار اس دروازے میں داخل مت ہونا، واہ، تم برباد ہو جاؤ گے۔ واہ۔ یہ مثال دینے کے بعد حضور علیہ السلام فرمانے لگے جو آخر میں اینڈ آف دا وے ندا دے رہا ہے کہ سیدھے چلے آؤ صراط مستقیم، یہ ہے وہ قرآن ہے، آہا، اور جو راستہ ہے وہ اسلام ہے۔ سبحان اللہ۔
اور جو دروازے کھلے ہوئے ہیں وہ اللہ کے حلال حرام کی حدیں ہیں. اچھا. اور اوپر سے جو آواز لگاتا ہے وہ تمہارا نفس ہے, واہ واہ واہ, سبحان اللہ. ضمیر ہے. کیا جب اچھی بھی مثال بندہ ہے, کوئی کیا اچھی گناہ مثال. کرنے لگے, کیا اچھی مثال. ایک مرتبہ تو خیال آتا ہے نا ہاں 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 کہ یار یہ نہ کر, ہاں, یہ اچھا کام نہیں. کیا اچھی مثال. تھوڑی سی دل کے اندر ایک پشیمانی سی پیدا ہوتی ہے ہاں ہاں, کوئی بھی برائی کرنے سے قبل. وہ کیا ہے, وہ خود احتسابی کی ایک آواز اندر سے جنریٹ ہوتی واہ, ہے, کیا اچھی جسے تمثیل. ہم نفس لوامہ کہتے ہیں, کیا جس کی اچھی تمثیل. قسم خود رب العزت نے قرآن میں ارشاد فرمائی. کیا اچھی سورہ تمثیل. یہ حدیث قیامہ پاک میں آپ سے پروگرام کے بعد یاد دلے گا, میں لوں گا واٹس ایپ پہ آپ سے. فرمایا کمال تمثیل ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا اُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ, ہاں ہاں ہاں, کہ مجھے ملامت کرنے والے نفس کی قسم ہے. یہ اللہ فرما رہا ہے. اللہ. یہ ملامت کرنے والا نفس وہ ہے جو ہمارے اندر سے ایک آواز اٹھتی ہے برائی کے خلاف, اللہ. جس سے نفس لوامہ کہا جاتا ہے. ہاں, اچھا, ایک حدیث پاک اور سنتے چلیے. بتائیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, طبرانی کی روایت, کہ اذا اراد اللہ بعبد خیرا, جب اللہ کسی بندے سے خیر کا ارادہ فرماتا ہے, اللہ اکبر, جعل له واعظا من نفسه یامرہ وینہاہ او کما قال علیہ السلام. فرمایا اس کے نفس کو اس کے اوپر واعظ بنا دیتا ہے, آہا, سبحان اللہ. ناصح بنا دیتا کیا ہے, اچھا ہے بھائی, کیا اچھا ہے. محتسب بنا دیتا کیا ہے, اچھی حدیث ایک پاک. مونیٹر بنا دیتا واہ ہے. واہ, وہ اندر سے اسے آواز لگاتا ہے, یہ کرو یہ اور نہ کرو. کرو. واہ واہ, یہ کیا ہے, یہ خود احتسابی کی واہ طرف واہ, ایک کیا اچھا سفر ہے. ہے جس کا اللہ رب العزت نے انسان کے واہ. اندر ایک مقام رکھا. کیا اچھا ہے, کیا اچھا ہے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, الکیس من دان نفسہ, تم میں سے سمجھدار آدمی, عقل مند آدمی وہ ہے جو اپنے نفس کو پہچان لے. جی, اگر وہ برائی کی طرف آمادہ کرے تو رک جائے, اچھائی کی طرف آمادہ کرے تو وہ تیار ہو جائے. تو نفس کو پہچاننا بھی خود احتسابی کا عمل ہے. صوفیاء کی اصطلاح میں کہا جاتا تھا محاسبہ نفس, جناب. یا کہا جاتا تھا کہ تم مراقبہ کرو. ہاں, یہ مراقبہ کیا چیز تھی؟ ہاں. وہ یہی تو چیز تھی کہ آپ اپنی کہ نفس میں جا کے اتر کے چیک کریں آپ کہ اپنی نفس. ذات کے اندر اتر کر اپنے آپ کو پڑھتے واہ ہیں واہ واہ, کہ میں کیا ہوں. آج اینڈ آف رمضان, ہمیں یہی آج کا پروگرام ہم یہی دعوت دینا چاہ رہے ہیں کہ یار ابھی بھی چند لمحے ہیں, ہاں ٹھیک ہے, تم غور کر لو. ہاں. نہیں روزے رکھ سکے چند, برائیاں بھی کر لیں تو ابھی یار ابھی وقت ہے, اس کے حضور معافی مانگ لو بالکل ٹھیک. اور آئندہ کے لیے اپنا قبلہ درست کر لو. بالکل ٹھیک ہے. یہ چند گھڑیاں وہ ہیں جو پھر پورا سال نہیں آگے آئیں گی. نہیں آئیں گی. بالکل ٹھیک. اور آئندہ رمضان تو آئے گا, ہاں, لیکن ہم ہوں گے نہیں ہوں گے یا نہیں, یہ کوئی خبر. یہ سب سے, یہ تو $1 ملین کوشچن ہے کہ ہم اگر مثال کے طور پہ, یہ تو طے شدہ بات ہے کہ رمضان نے آنا ہے, لیکن اگین وہی بات ہے, کون ہم میں سے دعوے دار ہے جو یہ کہے کہ میں اگلے برس جو ہے موجود رہوں گا؟ کوئی دعوے دار نہیں. آپ خود احتسابی کیا ہے علی وقار صاحب, ذرا آپ بتلائیے, جسے آپ سیلف اکاؤنٹیبلٹی کہتے ہیں, سیلف انالیسس کہتے ہیں, بتائیے ذرا. مفتی صاحب بہت اچھا فرما چکے ہیں. میں اسی بات کو آگے بڑھاتا ہوں مفتی صاحب سے لیتے ہوئے رہنمائی. سر میرے نزدیک جو خود احتسابی یہ ایک رویے کا نام ہے, یہ کسی عمل کا نام نہیں. ٹھیک ہے, یہ ایک مستقل رویہ ہے جو آپ نے اپنے اندر پیدا کرنا. اوکے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ ہمارے ہاں خوش گمانی اپنے متعلق حد سے بڑھ گئی ہے. یعنی ہم ضرورت سے زیادہ, کچھ خوش گمانی تو ہونی بھی چاہیے نا, آپ نے لائف بھی جینی ہے, پر امید رہنا چاہیے, لیکن ہم غیر ضروری طور پہ پر امید ہونا شروع ہو گئے ہیں. آپ دیکھیے صحابہ کرام کا عمل دیکھیے, کہ حضرت حنظلہ کے بارے میں دیکھیں, ہمیں گناہ متوجہ کرتا ہے, ہمارا نفس گناہوں کی طرف, ہم گناہ کرتے ہیں پھر بھی ٹینشن میں نہیں آتے. بالکل صحیح. اور حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے بڑے صحابی, وہ رسول اللہ کی بارگاہ میں دوڑ کے آئے, یا رسول اللہ حنظلہ منافق ہو گیا معاذ اللہ. اللہ اکبر. کوئی صحابی بھی منافق ہو سکتا ہے معاذ اللہ؟ کبھی بھی نہیں. وہ کیا کیفیت تھی, انہوں نے آ کے جو اپنا مدعا اور مہمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھا وہ یہ تھا, وہ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ جو کیفیت میری آپ کی مجلس میں ہوتی ہے, جب میں آپ کی مجلس سے اٹھ جاتا ہوں تو وہ کیفیت نہیں رہتی. یعنی اتنی سی بات پہ وہ پریشان ہو گئی. یہ وہ ہے خود احتسابی کی روح جو ہمیں عہد صحابہ اور اعمال صحابہ سے اخذ کرنی ہے. جی جی جی. وہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ جو آپ کی محفل میں میری کیفیت ہوتی ہے اس کے بعد وہ نہیں رہتی. دوسری بات سنیے, حضرت
عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر، اتنا بڑا آدمی اسلام کی اللہ تاریخ، اللہ اللہ، یعنی ایک تو ان کا ہم ہر شے ایک مذہبی پیراڈائم میں دیکھتے ہیں نا، یعنی کتنا بڑا ایڈمنسٹریٹر اور کتنا وجیح انسان۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم فرماتے ہیں، ایک صحابی تھے حضرت حذیفہ بن یمان، جی رازدار رسول، جی، جن کو ویسے رسول اللہ نے منافقوں کی علامتیں بتائی ہوئی، نام بتائے ہوئے جی، انہوں نے آؤٹ نہیں کیے تھے۔ ان کے سینے میں اتنے لسٹ تھی پوری منافقین۔ اب آپ دیکھیں، میں کہہ رہا ہوں ہم غیر ضروری خوش فہمیوں کا شکار ہیں، یعنی خوف کو غالب رکھنا ہے، جی، امید کو قائم رکھنا ہے، جی، ہم نے امید کو غالب رکھا ہوا ہے اور خوف کو غائب کر دیا۔ تو حضرت عمر فاروق، حضرت حذیفہ کہتے ہیں ان کی عادت تھی جس میٹنگ میں مجھ سے جہاں ملاقات ہوتی ایک طرف لے جا کے کہتے حذیفہ اس لسٹ میں رسول اللہ نے میرا نام تو نہیں لیا۔ ہائے ہائے ہائے، یعنی آپ تصور کر سکتے ہیں اللہ، جو جن کو بندہ دیکھ کے شیطان جو ہے جس سے دیکھ راستہ بدل اندازہ کر، رستے سے عمر گزر جائے شیطان نہیں گزرتا، یعنی خود اعتصابی اور نفس پر اس کا آپ دیکھیے ان کی جو کیفیت، رسول اللہ کے زمین پر وزیر ہیں، آپ اندازہ کر لیں۔ یار مزار ہیں، ہاں، اس کے اللہ باوجود ان کا اپنے اوپر جو یعنی اپنے بارے میں خوش گمانی نہیں تھی، یہی ان کا مقام مرتبہ تھا۔ خوف اور امید کے درمیان میں رہتے تھے۔ ہاں، اب اور خوف غالب رہتا تھا۔ اچھا، یہ جملہ بھی ناقص بولا جاتا ہے، خوف اور امید کے درمیان نہیں رہنا، خوف اور امید کو قائم رکھتے ہوئے خوف کو غالب رکھنا ہے اور امید کو قائم رکھنا ہے۔ واہ، یہ بھی اچھا ہے۔ یہ جو سیلف اکاؤنٹیبلٹی ہے، یہ میرا خیال ہے ہم ابھی جیسے ہم نے 29 روزے ابھی تک رکھ لیے، وہ بات کہ ہم یہ سمجھیں گے کہ ہم نے جو ہے بہت بڑا کام کر لیا صاحب، تیر مار لیا اور ہم نے اپنے آپ کو بخشوا لیا، لیکن اندازہ ہی نہیں ہے کہ وہ جو شیطان پلاننگ کر کے بیٹھا ہوا ہے نا، وہ اس سے آگے کی کر کے بیٹھا ہوا ہے، بالکل ہے، اور وہ ہمیں جال میں پھنسانے کو جو ہے تیار بالکل بیٹھا ہوا، اور ہم پھنسنے کو تیار بیٹھے ہوئے۔ بہت ضروری ہے اس موقع پہ لوگوں کو سمجھانا کہ سیلف انالیسس کریں بھائی، رکیں۔ میں نے نا جب کل آپ نے ٹاپک بتایا تو میں نے اپنے آپ سے چند سوال پوچھے، میں وہ سوال پیش کرتا ہوں جو میں نے خود سے پوچھے۔ اچھا، ہاں، یہ تو زبردست آپ بھی دیکھیں گے کیا ہے، انٹرسٹنگ ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی آپ نے مثال دی، تو میں نے خود سے بھی یہ سوال پوچھا کہ عارف صدیقی تم نے بھی تلاوت کی ہے، تم نے بھی قرآن پاک ختم کیا ہے، نمازوں میں بھی پڑھا ہے، ویسے بھی پڑھا ہے، تو سیدنا عمر فاروق کے اسلام قبول کرنے کے جو 2-3 واقعات بتائے جاتے ہیں، ان میں سب سے جو معروف واقعہ وہ یہ ہے کہ اپنی بہن کے گھر گئے، کانوں میں آیات پڑھیں اور اس کے بعد قلب کی کیفیت بدل گئی۔ میں نے خود سے پوچھا کہ ان کے تو ایک دفعہ کان میں پڑھی، میرے روز پڑھتی ہیں، میں خود پڑھتا ہوں، جگہ جگہ سے پڑھتی ہیں، میرے قلب کی کیفیت کیوں نہیں بدل گئی؟ ہائے ہائے ہائے، میں نے کفار مکہ کا پڑھا کہ ان کے جو اکابر تھے ان کی طرف سے انہیں ہدایت تھی کہ جہاں کہیں قرآن پڑھا جا رہا ہو کانوں میں انگلیاں ٹھونس لینا کہ وہ تمہارے آنکھوں میں وہ کانوں میں وہ کلام نہ پڑ جائے، یعنی کلام کی تاثیر ایسی تھی کہ ان کی کیفیت بدل سکتا تھا۔ بالکل ایسا۔ میں نے کہا کہ میں نے تو حرف پڑھے ہیں، میں ان کے معنی تک نہیں جا رہا، اگر میں سمجھ نہیں رہا تو میرے قلب کی کیفیت کیسے بدلے گی؟ بالکل ایسا۔ تو پہلا سوال میرا خود سے یہ تھا کہ میں نے قرآن صرف پڑھا ہے یا سمجھا ہے؟ یہ ہم سب کے لیے ایک سوال ہے یہ والا جو میں نے خود سے کیا۔ دوسرا سوال میں نے پوچھا کہ میرا رمضان اور میری تاکرات نے کہیں موبائل تو نہیں کھا گیا؟ واہ۔ میرا اگلا سوال یہ تھا کہ میرے گھر میں میری بیٹی جو کالج جاتی ہے اور اس کے پیپر ہیں، تو کہیں میں نے ایسا تو نہیں کہا کہ بیٹی کو کہا ہو کہ بیٹی پیپروں کا سوال ہونا ہے رمضان میں، قیامت والے دن رمضان کا نہیں، تم پیپر چھوڑ دو، کوئی بات نہیں۔ نہیں، میں نے یہ کہا ہوگا کہ روزہ چھوڑ دو، روزہ اللہ کے لیے ہے، وہ معافی مانگ لیں گے بعد میں، پیپر ضروری ہے، کہیں میں نے ایسا تو نہیں کیا کہیں۔ ہم نے پروگرام میں بدنگاہی کی بات کی، میں نے خود سے پوچھا کہ ہمارے شاپنگ مال اتنے بھرے ہوئے تھے، کہیں میں اور اس کی میری فیملی جو ہے اس شاپنگ مال میں کتنے رمضان، کتنے روزے، کتنی راتیں وہاں پھرتی رہی؟ اور یہ لوگ اندازہ ہی نہیں ہوتا۔ جی میں نے تو خود سے سوال پوچھے ہیں، یہ میں کسی کو کچھ نہیں کہہ رہا، میں نے خود سے یہ سوال پوچھے۔ بڑا اچھا ہے، بہت اچھا ہے، بہت اچھا ہے۔ میں نے خود سے سوال پوچھے کہ میری افطاریاں کے دسترخوان جو تھے اتنے بھرے پورے تھے تو میرے آس پاس ویسے تھے کہ نہیں تھے؟ واہ واہ۔ میں نے جتنے کپڑے اپنے لیے لیے ہیں، اپنے بچوں کے لیے لیے، کیا وہ واقعی ضرورت تھی یا میں اسراف کے درجے میں پہنچ گیا ہوں؟ میرے آس پاس جن بچوں کو یہ چیزیں نہیں مل رہی تھیں، کیا ان کا حق نہیں تھا ان کے اوپر؟ کیونکہ ہمیں اللہ رب العزت جو رزق جو پیسے دیتا ہے اس میں ان لوگوں کا بھی حق ہوتا ہے جو انہیں سنبھال نہیں سکتے، ان کا ہمیں دیا ہوتا ہے، واہ، کہ ان کی ذمہ داری ہمارے اوپر ڈالی ہوتی ہے نا، تو کیا میں نے ان کا حق ان تک پہنچایا کہ نہیں پہنچایا؟ میں نے تو رمضان کے بعد کی بات تو بعد میں نے رمضان کے دوران جو کچھ ہوا، جب میں نے خود سے یہ سوال کیے تو آنیسٹلی اسپیکنگ میں بہت شرمندہ ہوں، میں حق ادا نہیں کر سکا۔ صحیح بات ہے۔ واہ۔ اب اس کا ازالہ کیسے کرنا ہے؟ کیا ہم نے صرف رمضان میں ہی قرآن مجید کھولا کرنا ہے؟
ہم نے یہ طے کر لیا کہ رمضان المبارک میں ایک مرتبہ قرآن مجید کا حق کہہ کے ادا کیا جائے. ٹھیک. اب میں نے یہ سمجھ لیا کہ اب حق ادا ہو گیا کیا. ہم اپنے گھر میں الماری میں سب سے اوپر رکھتے ہیں قرآن مجید کو, ایسا ہی وہ شاید بوجہ اکرام رکھتے ہیں, مگر میں سمجھتا ہوں کہ اس لیے رکھتے ہیں کہ اوپر ہاتھ نہ پہنچ جائے کہیں. اف وہ تو بیسیکلی میری ٹیبل بک ہے جو ہر وقت مجھے وقتاً فوقتاً ہر موقع پہ کتاب کھولنی چاہیے کہ یہ اس وقت مجھے کیا کرنا ہے, قرآن کیا کہتا ہے, پاک کیا کہہ رہا ہے اس بارے میں. میں نے اسے اتنا بلند کر دیا کہ میرا ہاتھ ہی نہ پہنچے اس تک. ہاں ویسے تو بلند ہے لیکن میں نے ویسے بلند کر دیا. میں نے اسے کوڈ آف کنڈکٹ تو سمجھا ہی نہیں. میں نے اسے کوڈ آف کنڈکٹ سمجھ کے پڑھا نہیں, بچوں کو پڑھایا نہیں, گھر میں اپلائی نہیں کیا. میں نے اسے سواد کی کتاب سمجھ کے رکھا. میں نے سمجھا کہ جب بیٹی کی شادی ہوگی تو قرآن پاک کے سائے میں سے گزاروں گا, تعلیمات دوں یا نہ دوں اس کی. بس 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 قسم کھانی ہوگی اور قرآن پاک میں جزدان کے ساتھ جو اسے گفٹ میں اسے گفٹ کر دوں گا. قسم کھانی ہوگی تو میں قرآن پاک اٹھا کے لے آؤں گا. بھئی مقصد تو قرآن پاک کی تعلیمات پر عمل تھا, کیا میں نے وہ کیا کہ نہیں کیا. وہ ہے نا کہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر, تم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر. اور تاریخ قرآن ہونا یہی تو ہے کہ قرآن گھر میں بھی ہے مگر ہم تاریخ قرآن ہیں. بالکل. تو میں نے تو اپنا احتساب یہاں سے کیا. ہم سب بھی اگر یہ چھوٹا سا لیول ہے یہاں سے کریں گے تو آگے جائیں گے. مفتی صاحب بات یہ ہے کہ یہ بہت ضروری ہے لوگوں کو سمجھانا کہ خود دیکھیں, ایک تو بنیادی طور پہ اگر میں ون بائی ون پہلے آپ سے پوچھتا ہوں میں کہ ہمیں کیسے پتہ چلے کہ ہم نے رمضان میں کیا کھو لیا اور کیا پا لیا, یعنی کیا ہم کھو چکے جو ہمارے ہاتھ سے چلا گیا اور کیا ہم نے پا لیا, اس کا اندازہ, اس کا پیمانہ ہم کیسے بنائیں گے, یہ بتلائیے. یہ جیسے ڈاکٹر صاحب نے بات کی ہے, اس کے ساتھ ہم کچھ سوالات مزید ایڈ کر لیں. ہاں کریں, اور اپنے آپ سے سوال کرتے جائیں. واہ, بتائیں. مثلاً کہ میں نے رمضان شریف آیا تو کیا میں نے روزے کا حق ادا کیا. ٹھیک. روزہ رکھنا یہ روزے کا حق ہے. روزے کے ساتھ 5 نمازیں باجماعت پڑھنا یہ روزے کا حق ہے. جناب. قرآن مجید کی تلاوت اور اس پر غور و فکر یہ حق ہے. اسی طرح جو روزہ رکھ کر جھوٹ سے بچنا, بددیانتی اور خیانت سے بچنا, رشوت سے بچنا, اور چیٹنگ سے بچنا, سوسائٹی میں دل آزاری سے بچنا, عوام الناس کے حقوق پامال کرنے سے بچنا. اگر کوئی ریاستی ذمہ دار ہے یا کوئی کسی جگہ جاب کر رہا ہے, ہر ایک اپنے اپنے لیول پر سوچے کہ کیا میں نے وہ ذمہ داریاں پوری کی. دیکھیں, روزہ رکھ کر کوئی بھی گناہ کیا جائے نا, کوئی بھی حق پامال کیا جائے, اس کا اثر الٹیمیٹلی روزے کے قبولیت پر پڑتا ہے. کہ وہ روزہ خراب ہوگا, وہ روزہ اس کو یوں کہہ لیجئے معذور ہو جائے گا. تو یہ سارے سوالات اپنے سے کریں اور سوچیں کہ میں نے اس رمضان کیا حاصل کیا ہے اور کیا چھوڑ دیا ہے. اچھا, اب رہی یہ بات کہ اگر چھوڑ دیا ہے تو اس کا ازالہ کیسے ہو سکتا ہے. یہ بھی امپورٹنٹ بات. یہ سوال نمبر 1 دیکھیں, کوئی بھی خرابی ہوتی ہے نا, اس کے ازالے کی 2 صورتیں ہوتی ہیں. نمبر 1 یہ کہ جب آپ کوئی گناہ کرتے ہیں تو آپ اللہ کا حق بھی ضائع کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو سب سے پہلے ہوتی ہے توبہ. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد آپ سے جو کچھ رہ گیا ہے آپ اس کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. یعنی آپ نے اگر روزے نہیں رکھے اس کی قضا کریں گے. ٹھیک ہے. اگر آپ نے نمازیں نہیں پڑھیں اس کی قضا کریں گے. ٹھیک ہے. اگر آپ نے کسی کے پیسے دینے ہیں تو اس کو دیں گے. کسی سے قرض لیا ہوا ہے اور واپس ہونے آپ کے پاس کیپیسٹی ہے پھر بھی واپس نہیں کر رہے تو واپس کرنا ہے. کسی کا ناجائز ہتھیایا ہے تو واپس کرنا ہے, یہ اس کا ازالہ ہے. اچھا, اسی طرح آپ قرآن نہیں پڑھتے, تلاوت نہیں کرتے, اس کی غور و فکر سے محروم ہیں, سمجھ بوجھ سے محروم ہیں, تو اس کے لیے اپنا وقت سیٹ کریں, پرائیورٹی بیس پر رکھیں. ٹھیک ہے. ایک آپ ٹائم ٹیبل بنائیں اور قرآن کو ٹائم دیں. بالکل ٹھیک ہے. اور رمضان کے بعد جو آپ کو رمضان نے دوران رمضان پریکٹس کروائی ہے اس کو اپنے شخصیت پر اور اپنے دنوں پر اور اپنی زندگی پر اپلائی کرنا ہے. میں تو یہ کہتا ہوں تو جنید صاحب, رمضان شروع ہی رمضان کے بعد ہوتا ہے. واہ 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 واہ, بہت عمدہ آئیڈیا ہے بھائی, کیا اچھا, بہت عمدہ.
بھائی مفتی صاحب چھا گئے. رمضان کے بعد پتہ چلنا ہے کہ آپ نے جو رمضان میں سیکھا ہے وہ آپ اس کی زندگی میں داخل ہوا ہے کہ نہیں ہوا. اگر اجازت دیں تو ایک جملے کا اضافہ کروں. بالکل. جیسے ہی چاند کا اعلان کرتے ہیں نا وہ اپنے رویت ہلال کمیٹی, سر وہیں سے اندازہ ہو جاتا ہے اس کے بعد کہ آپ نے رمضان کا حق ادا کیا کہ نہیں ہے, رمضان نے آپ پہ کچھ اثر چھوڑا کہ نہیں چھوڑا. کیونکہ کچھ جگہوں پہ جو ہے نا پھر وہ امیدوں کے چراغ جلتے ہیں اور امیدوں کے در کھلتے ہیں کہ رات کو جو ہے وہ حاضر ہونا ہے, اور کچھ لوگوں کے چراغ کہیں اور جلتے ہیں اور کہیں اور. ہمارے استاد ایک جملہ کہا کرتے تھے, رمضان کے بعد عید ہوتی ہے, خوشی کا دن. وہ کہا کرتے تھے بیٹا آپ اپنی زندگی رمضان کی طرح گزاریں, آپ کی موت کا دن عید کا دن. کیا اچھا ہے بھائی, کیا اچھا ہے, کیا اچھا ہے, چھا گئے بھائی, کیا اچھا ہے. یہ ذہن بنانے کی بات ہے, کوئی مشکل کام نہیں ہے. بہت اچھے. یعنی اپنے آپ کو ایک سٹینڈرڈ لیول پر لانا ہے آپ نے, ایک جو ہمارا ضابطہ اصول طریقہ ہے اس کے مطابق لانا ہے. کام وہی ہے جو آپ زندگی میں کر رہے ہیں. اسلام کو مشکل تو نہیں ہے, مشکل نہیں ہے. لوگ پتہ نہیں کیوں ڈرتے ہیں کہ شاید ہمیں مولوی بننا پڑے گا. نہیں, ایسا نہیں ہے. اسلام پر چلنے کا مطلب جو ہے جو اللہ رسول نے فرمایا وہ فالو کریں. واہ واہ. نوجوان شناخواں جناب حافظ محمد منیب الرحمان قادری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بیٹا کیا سنا رہے ہو؟ بسم اللہ بسم اللہ. کوئی سلیقہ ہے آرزو کا, نہ بندگی سب تمہارا کرم ہے آقا, کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے. کوئی سلیقہ کسی کا احسان کیوں اٹھائے, کسی کو حالات کیوں کسی کا احسان کیوں اٹھائے, کسی کو حالات کیوں بتائیں. آقا تمہیں سے مانگیں گے تم ہی دو گے, تمہارے در سے ہی لو لگی ہے, اور عطا کیا مجھ کو درد الفت, کہاں تھی یہ پر خطا کی قسمت, میں اس کرم کے کہاں تھا قابل, حضور کی بندہ پروری ہے, یہ سب تمہارا کرم ہے